الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ الحجر آیت نمبر 87 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی تسلی، ایک عظیم انعام کی صورت میں دی گئی. سورۃ الحجر کے مضامین پہ غور کیا جائے تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی دعوت کے مقابل لوگوں کے بعض نمونے پیش کیے، جن میں اصحاب الحجر حضرت صالح کی قوم، ان کی تکذیب اور دعوت الانبیاء کے انکار کا نتیجہ ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا انعام، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کے وہ انعامات اور وہ رحمتیں ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں، نظیر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو انعام بھی دیا وہ انعام بے مثال اور بے نظیر ہے. لیکن یہاں جس انعام کا تذکرہ ہے وہ انعام آپ کی سب عظمتوں کی بنیاد ہے، سب شانوں کی بنیاد ہے،
اور سب انعامات کی وجہ ہے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا آپ کو سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي، 7 آیات یا 7 معانی، 7 مضامین یا 7 آیات جو المثانی دہرائی ہوئی ہیں، بار بار جن کا ذکر ہوتا ہے۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ نے اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے یہاں شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ایک لفظ ذکر کیا، وظیفہ۔ ہم نے آپ کو وہ وظیفہ عطا کیا جو بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو عطا کیا قرآن عظمت والا، والقرآن العظیم۔ اس کی تفسیری ابحاث میں کہ سبعًا من المثانی سے مراد کیا ہے، بعض احادیث اور اقوال صحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہے سورۃ الفاتحہ، 7 آیات اور مثانی دہرائی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی نماز میں سورہ فاتحہ بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو مثانی کہا گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق یہاں سبعًا من المثانی، 7 سے مراد آیات نہیں بلکہ مضامین قرآن، قرآن کے وہ 7 مضامین جن کو بار بار قرآن ذکر کرتا ہے، تو وہ مضامین مراد ہیں 7 من المثانی سے۔ بہرحال دونوں قول موجود ہیں۔ آگے فرمایا والقرآن العظیم، یہ واو کا عطف تفسیری بھی بن سکتا ہے اور اس کو عاطفہ بھی بنا سکتی ہیں۔ والقرآن العظیم یعنی قرآن عظیم، عظمت والا قرآن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑی نعمت وہ ہے قرآن مقدس کا نزول اور قرآن مقدس کا عطا کیا جانا، جس کو قرآن نے بار بار بیان کیا۔ اب اس نعمت کے کچھ تقاضے ہیں۔ جس کو قرآن مل جائے یہ سب سے بڑا انعام ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں۔ اور اس نعمت کے آگے تقاضے بیان کیے۔ پہلا تقاضا یہ ذکر کیا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، کہ میرے پیغمبر آپ کو سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا خزانہ وہ قرآن کریم کا ملا، اس لیے اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو قرآن سے محروم ہیں، ان کے پاس جو دنیا کی نعمتیں ہیں اور دنیا کے خزانے ہیں، کوٹھیاں ہیں، مال
متاع دنیا کا، دنیاوی ساز و سامان، فرمایا ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ لیا کہ قرآن کریم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں۔ اس لیے جس آدمی کو قرآن کریم جیسی نعمت مل گئی تو وہ آدمی ہر نعمت سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھے، دنیا کی نعمتوں میں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، کہ اس آدمی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، لیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یتغنى بالقرآن۔ اس یتغنى کا کیا معنی؟ سب محدثین نے لکھا لم یستغن بہ، کہ جو آدمی قرآن والی نعمت کو کافی نہ سمجھے اور اس سے استغنا حاصل نہ کرے کہ مجھے قرآن مقدس کی نعمت مل گئی، اب اس کے مقابلہ میں دنیا کی ہر نعمت حقیر ہے، ہر نعمت نیچے ہے، ساری دنیا کے خزانے، ساری دنیا کی حکومتیں، ساری دنیا کا ساز و سامان، مال و متاع، یہ سب کا سب ہیچ ہے، اور سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا قرآن۔ جس کو نصیب ہو گیا اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، یہ بخاری شریف ہے، اور اس کی شرح میں ابن حجر محدث رحمہ اللہ نے لکھا لم یستغن بہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی رسول وہ فرماتے ہیں کہ من اوتی القرآن، جس آدمی کو قرآن ملا، فرآ احدن اوتی من الدنیا افضل مما اوتیا، پھر اس نے دیکھا کسی آدمی کو کہ دنیا کا اس کو ساز و سامان ملا ہے، اور پھر اس کے دل میں آتا ہے کہ اس کو تو بڑی نعمتیں مل گئیں، تو فرمایا فقد صغر عظیما وعظم صغیرا، وہ ایسا بدبخت ہے کہ اس نے عظیم نعمت کو چھوٹا سمجھا اور چھوٹی اور حقیر چیزوں کو بڑا سمجھا۔ آج یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن مقدس وہ انعام ہے جو اللہ نے سب سے بڑا انعام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ کے توسط سے یہ قرآن امت تک پہنچا، اور جس امتی کو قرآن کی نعمت مل گئی، قرآن مقدس کا فہم مل گیا، قرآن مقدس میں تدبر کا سلیقہ مل گیا، قرآن مقدس کے علوم کو سمجھنے کی استعداد مل گئی، اور اللہ نے اسے قرآن مقدس کے علوم سے مالا مال کر دیا، اس آدمی کے پاس جو یہ نعمت ہے فہم قرآن کی اور اعتقاد ایمان بالقرآن کی، اس نعمت کا مقابلہ دنیا کی کوئی بادشاہت نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی ساز و سامان نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کے خزانے ایک طرف ہوں لیکن قرآن کے خزانے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس انعام کے بعد
پہلی شک ذکر کی تقاضا کیا ہے کہ جو قرآن مقدس سے محروم لوگ ہیں ان کے ساز و سامان سے مرعوب نہ ہونا، ان کے دنیاوی ساز و سامان کا حرص نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں عربی میں التعریض، اور پنجابی معنی بھی آسان ہے، اردو میں تھوڑا مشکل ہے۔ پنجابی میں ایک مثال ہے کہ آکھاں دھی نوں تے سناواں نو نو، یہ پنجابی تو سمجھ گئے ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ مخاطب کسی کو کیا جاتا ہے، سنانا کسی کو مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر خطاب تو بلا تشبیہ و تمثیل نبی کریم علیہ السلام کو ہے، لیکن سنایا امت کے علماء کو جا رہا ہے، اس امت کے مولویوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مولویوں، اس قرآن سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا خزانہ رحمت، رحمت کا خزانہ، برکت کا خزانہ، فضیلت کا معیار، تقوی کا معیار، ایمان کی بنیاد، وہ صرف اور صرف قرآن مقدس ہے، بشرطے کہ اس قرآن کو اللہ کرے تم سمجھو اور اس نعمت کو حاصل کرو۔ لیکن آج اس دور میں ہم میں تو یہ چیز بڑے بڑے مولویوں کو بھی پتہ نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا کے ہر خزانے سے استغنا ہوتا اور قرآن مقدس پر اکتفا ہوتا، لیکن آج ملا نے اس قرآن کو ذریعہ معاش بنا لیا، سمجھا ہی نہیں قرآن نعمت کیسی ہے، انعام کیسا ہے، اسی قرآن کو تجارت بنا لیا۔ اگر یہ قرآن کے خزانے کو سمجھتا، قرآن مقدس والی نعمت کو سمجھتا تو سب کچھ لٹا دیتا قرآن کے لیے، لیکن اس نے قرآن کو لٹانے کی کوشش کی ہے ختم کے چاولوں کے لیے، جمعرات کے چاولوں کے لیے، 11ویں کے دودھ کے لیے۔ تو خیر، یہ سب سے بڑا انعام اور اس کا پہلا تقاضا ہے لا تمدن، ہرگز دراز نہ کرنا اپنی آنکھوں کو الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم۔ ایک تو قسموں قسم کے منکرین قرآن، ان کو جو نعمتیں ملی دنیا کی، اس کی طرف نہ حرص کے طور پہ دیکھنا ہے اور نہ تعصباً غم کے طور پہ دیکھنا ہے، نہ غیظاً کسی طریقے تمہارا دھیان دنیا کے خزانوں کی طرف نہ ہو۔ ولا تحزن علیہم، ان پہ غم بھی نہ کر۔ غم کس بات کا؟ یا اللہ یہ مسئلہ نہیں مانتے، قرآن نہیں مانتے، پھر بھی ان کی چودراہٹ باقی ہے، یہ قرآن کے ساتھ منکر ہیں، بے ایمان، لیکن پھر بھی ان کی پیری مریدی چل رہی ہے، پھر بھی ان کے پاس مال دنیاوی اور دنیا داری کے سارے خزانے موجود ہیں، بھی قرآن کے منکر۔ تو ان کو یہ نعمتیں کیوں ملی؟ فرمایا لا تحزن علیہم، میرے پیغمبر ان پہ غم نہیں کرنا۔ اور آپ کا کام کیا ہے؟ دوسرا تقاضا۔ پہلا تقاضا ہے جس کو قرآن ملے وہ کسی کافر سے مرعوب نہ ہو، کسی مشرک سے، بولنا نہیں ہے میرا خیال، کسی مشرک سے مرعوب نہ ہو۔
اور جب تک کسی مشرک سے مرعوب نہیں ہوگا تو اس کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز بھی نہیں ہوگا. مشرک سے پہلے مرعوب ہوتا ہے اور کہتے ہیں دیکھو جی اس کا تو بڑا مدرسہ ہے، اس کے ساتھ تو بڑے لقب لگے ہوئے، یہ تو جناب شیخ الاسلام ہے، یہ تو جناب شیخ الحدیث ہے، یہ تو جناب بڑا مشرک ہے، اس کے پاس بڑا ساز و سامان، بڑا دسترخوان، بڑے مدرسے، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے فلانے، بڑے بڑے فلانے. جب یہ مرعوب ہوگا تو اب مشرک کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، سجدہ ریز ہوگا، اور بدعتی کے سامنے سجدہ ریز ہوگا. اور جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ میرے پاس قرآن جیسی نعمتیں، قرآن مقدس جیسی نعمتیں، اور بدعتی جتنے درجے کا بھی موٹا تازہ ہو اس کے پاس قرآن نہیں، وہ قرآن مقدس کے چور ہے، قرآن مقدس کے مد مقابلے. جب یہ نظریہ ہوگا تو وہ کبھی کسی مشرک یا بدعتی کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز نہیں ہو سکتا. یہ مشرک یا بدعتی کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہونا یہ احساس کمتری ہے کہ ان کے پاس مال زیادہ، ان کے پاس مدرسے بڑے شان و شوکت والے، ان کی بلڈنگیں اونچی، ان کا فلانا اونچا، ان کی پگڑیاں اونچی، ان کے ترے اونچے، ان کے القابات بڑے لگے ہوئے، ان کے جناب مرید بڑے، ان کے مقتدی بڑے، ان کے ساتھ عوام بڑی، ان کے ساتھ فلاں بڑا، ان کے ساتھ فلاں بڑا. جب یہ احساس سے کمتری آتا ہے تو پھر ایک خرابی پیدا ہوتی ہے، موحدین سے ہٹ کر مشرکین اور مبتدئین کی خوشامدیں شروع ہوتی ہے، اور ان کا سلام لینا فخر سمجھا جاتا ہے. اور اس بیماری کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس آدمی کو قرآن مقدس کی عظمت کا علم بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا میرے پیغمبر، بات پیغمبر کو ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے، مولویوں کو، کیونکہ پیغمبر کریم کے بارے میں تو تصور ہی نہیں کہ وہ کسی دنیا دار کے طرف جھکے یا دنیا دار کی طرف جھکنے کا ارادہ ہی کریں، سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے اور پیغمبر کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا میرا پیغمبر، یہ قرآن مقدس کی نعمت کی پہچان کا پہلا تقاضا کسی مشرک سے مرعوب نہیں ہونا، کسی بدعتی کے ساز و سامان، کسی دنیا دار، کسی یہودی اصلی ہو یا نقلی، کسی نصرانی عقلی ہو یا نقلی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، ان کی بلڈنگیں دیکھ کر، ان کے پاس دنیا کا سامان دیکھ کر، ان کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کر، ان کے ظاہری پیری مریدی دیکھ کر، ان کے ظاہری اور مصنوعی تقوی کی کہانیاں دیکھ کر، ان کے زبان کے دعوے دیکھ کر قطعاً مرعوب نہ ہوا کرو. جن کے پاس قرآن مقدس کی نعمت ہو وہ کبھی کسی دنیاوی خزانوں کی طرف نہ مرعوب ہوتا ہے دیکھ کر، نہ ان کا لالچ کرتا ہے، نہ حرص کرتا ہے. اور دوسرا فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، میرے پیغمبر وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ،
नरम कर कंधा अपना लिलमोमिनीन, मोमनों के लिए, मोमनों के साथ वख्फिज जनाह का लिलमोमिनीन, नरमी का मामला कर, मोहब्बत का मामला कर। और ये तब होता है कि जब कुरान की अजमत होगी तो कुरान वालों के साथ भी मोहब्बत होगी, कुरान मुकद्दस के साथ ताल्लुक रखने वालों के साथ मोहब्बत होगी। और जब कुरान की अजमत दिल में नहीं होगी और दुनियादारों की अजमत होगी और दुनियावी साजो सामान का हिर्स होगा, वो मुवाहिदों के साथ लड़ेगा और बिदतियों और मुशरिकों को सलाम करना, उनकी खुशामदे करना, उनके चौखटों पे सजदे करना और जूते उतार के उनके सामने उनका इस्तकबाल करना, वो अपने लिए बायसे सआदत समझेगा और इसको वो कहेगा ये अखलाक है। तवज्जो है? ये वही कह सकता है जो कुरान से जाहिल हो। और जिसके पास कुरान की नेमत है वो किसी दुनियावी साजो सामान से मरूब नहीं होता। मोमिन जितना गरीब हो और जितना बेसरो साजो सामान हो, वो मोमिन से प्यार रखता है और मुशरिकों और बिदतियों से बाइकाट रखता है। वख्फिज जनाहक लिलमोमिनीन, और ये मजमून कुरान में कई मकाम पे आया कि मेरे पैगंबर मोमनों के साथ शफकत फरमाओ, इनको अपनी रहमतल लिल आलमीनी की चादर में ले लो, इनके साथ नरमी करो, इनकी गलतियां माफ करो, चाहे जितनी बड़ी गलतियां भी हो जाएं। अगर गौर किया जाए तो एक वो गलती जिसके बराबर कोई गलती नहीं होती, ये वो गलती हुई मकाम ओहद में। ओहद के मकाम में उस गलती की वजह से पैगंबर करीम के दांत मुबारक भी शहीद हो गए और 70 सहाबा शहीद हो गए। जीती हुई जंग बज़ाहिर शिकस्त का नक्शा अख्तियार कर गई, कई जख्मी हुए और गलती एक थी चंद आदमियों की, वो दरा वाले, जबल रुमात वाले। लेकिन उनका जब कुरान ने तज़किरा किया, फरमाया मेरा पैगंबर ये वो लोग हैं अफल्लाहु अन्हुम, अल्लाह की कसम अल्लाह ने इनकी गलती माफ कर दी है। और वाफु अन्हुम, मेरे पैगंबर तू भी माफ कर दे। ये कौन सिफारिश कर रहा है? अल्लाह। अल्लाह अपने पैगंबर को कह रहा है वाफु अन्हुम, मेरे पैगंबर तू भी माफ कर, मैंने भी इनको माफ कर दिया। और फरमाया लौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, मेरे पैगंबर ये तो फबिमा रहमतिम मिनल्लाह, ये तो मेरी रहमत है ना कि मैंने आपके दिल को इनके लिए इनके हक में नरम कर दिया है। अगर आपका दिल इनके हक में सख्त होता लनफज़्ज़ू मिन हौलिक, तो यहां उसूल कुरान ये बयान कर रहा है कि जिसको कुरान मुकद्दस की नेमत मिल गई हो उसका तकाजा ये है मुनकिरीने कुरान से मुतासिर ना हो, कुरान की हकीकत के चोरों से मुतासिर ना हो। हां, अपने मोमनों के साथ प्यार करे, अहले ईमान के साथ प्यार करे और मुशरिक और बिदती के साथ क्या करे? बाइकाट करे। वख्फिज जनाहका लिलमुमिनीन वकुल, और फरमा दीजिए इन्नी अनन नज़ीरुल मुबीन, फरमा दीजिए लोगों मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरा तारुफ क्या है? इन्नी
अना नज़ीरुल मुबीन, बे शक मैं अन-नज़ीरुल मुबीन, खोल खोल के मसला बयान करने वाला, खोल खोल के खुल्ला मखुल्ला डराने वाला, आगाह करने वाला। कमा अनज़लना अलल मुक्तसिमीन, कमा अनज़लना अलल मुक्तसिमीन नुनज़्ज़िलु अलैहिम कमा अनज़लना। फरमाया मेरा पैगंबर ये दो काम करने, उम्मत को भी बता दे, जिसको कुरान करीम जैसी नेमत मिल गई वो मुशरिकों और उनके साजो सामान से बेजार हो, उनके साथ बैकाट हो, और मोमनों के साथ मोहब्बत और प्यार हो, नरमी हो, और अहले ईमान के साथ मोहब्बत और रहमत का मामला हो। ये करना आपका काम है। अब आगे फरमाया जो आपके मुखालिफ हैं, तू कुरान के तकाजे पूरे कर, और जो आएगा कुरान के मसाला के मुकाबला भी, चाहे कोई भी हो, तो नुनज़्ज़िलु अलैहिम कमा अनज़लना अलल मुक्तसिमीन, उन पे भी बुई उतारूंगा जैसे मुक्तसिमीन पे उतारा, उन पे भी बुई उतारूंगा जैसे जो मुक्तसिमीन पे उतारा। ये मुक्तसिमीन कौन है? यहां पर मुफस्सिरीन के 4 अक़वाल हैं। मुक्तसिमीन कौन है? पहला कौल ये है कि ये मुक्तसिमीन वो बड़े बड़े मुशरिक, गबर मुशरिक, जिन्होंने हजरत सालेह को रातों रात कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। हजरत सालेह तकासमू बिल्लाह, उसी से मुक्तसिमीन। रात को इन्होंने मंसूबा बनाया, किसी को पता नहीं चलेगा, और हम धावा बोलेंगे हजरत सालेह के घर पर। इसको कुरान ने तफसील से बयान किया। तो वो मंसूबा बना रहे थे और कहा कि जब सुबह होगी तो हम कसमें उठा लेंगे अल्लाह की कि हम तो जहां शहर में मौजूद ही नहीं थे। इन्होंने मीटिंग की कि हजरत सालेह पैगंबर के घर पे धावा बोलेंगे और उनको खत्म कर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं मकरू मकरा व मकरना मकरा, उन्होंने भी तदबीरें की और हमने भी तदबीरें की। वो भी तदबीरें कर रहे थे हजरत सालेह के खात्मा की। व मकरना मकरा, और हमने भी मंसूबा बंदी कर ली, तदबीरें की हजरत सालेह को बचाने की और उनको बर्बाद करने की। कभी ये भी हो जाता है, ये है मुक्तसिमीन। तो वो मंसूबा किया, रात को जब वो चौक में इकट्ठे हुए, एक नारा लगा, जिब्रील ने नारा लगाया और पूरी बस्ती तबाह हो गई, सिर्फ हजरत सालेह का घर बच गया। ये हजरत सालेह के खिलाफ मंसूबा कर रहे थे कि सारे मुशरिक मिलकर। तो अल्लाह ने मसला साबित कर दिया कि तौहीद और तौहीद वालों की हिफाजत ये अल्लाह की जिम्मा है। फरमाया मेरा पैगंबर आप कुरान बयान करते रहे, ये कुरान बड़ी नेमत है। बाकी रह गए मुनाफिकीन और मुशरिकीन के मंसूबे, मैं उस तरह तबाह कर दूंगा जैसे साले पैगंबर के घर पर शब खून मारने वाले और धावा बोलने वाले, उनके मंसूबे उनके इल्मो गुमान में भी नहीं, जैसे उनको मैंने बर्बाद कर दिया। ये माना है कमा अनज़लना अलल मुक्तसिमीन, क्योंकि ये मेरी आदत है, जो मसला हक बयान करता है उस मसला हक वाले की हिफाजत करना, अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे जिम्मा है।
آپ اسی حق پہ قائم رہیں، اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ یہ صرف کوئی کہانی نہیں کہ ختم ہو گئی، یہ اللہ کے اصول ہیں، لیکن جو قرآن سے جاہل ہیں وہ سمجھتے نہیں۔ قرآن مقدس کے مسئلہ کے مقابلہ میں کوئی بھی آئے، بڑے سے بڑا پیر آئے اور بڑے سے بڑا ملا آئے، کوئی خطیب آئے، کوئی ٹولہ آئے، کوئی صاحبزادہ آئے اور کتاب و سنت کے مسئلے کا چور بنے، غدار بنے، اس کے لیے اب بھی اللہ کا یہی قانون موجود ہے۔ کچھ تو آپ نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ چلو بہرحال یہ تو چونکہ جمعہ ہے تو سنو مسئلہ۔ کما انزلنا علی المقتسمین، ان پر بھی اسی طرح عذاب نازل کروں گا جیسے مقتسمین پہ کیا، قسمیں اٹھانے والوں پر۔ تقاسموا باللہ، انہوں نے بھی اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں کہ راتوں رات حضرت صالح کے گھر پر دعویٰ بول دیں گے، صبح کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو شہر میں موجود ہی نہیں تھے، اللہ کی قسم ہے۔ تو یہ میٹنگ اللہ فرماتی ہیں ان کے سارے منصوبوں کو میں نے خاک میں ملایا، اور کیسے ملایا؟ پوری بستی کو تباہ کر دیا، اور ایک صالح وہ صبح اٹھے اور ان کے گھر والے تو وہ دیکھتے ہیں بستی کو، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ یہ بستی تو وہاں آباد ہی نہیں تھی، سب برباد ہو گئے، اور ایک ہی گھر موحدوں کا بچ گیا۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ اسی نعمت پہ پکے رہے ہیں، قرآن مقدس کی عظمت والی، اسی کی قدر کریں، اس کے تقاضے پورا کریں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، اسی طرح ہم عذاب نازل کریں گے، ایک معنی۔ اور دوسرا معنی مقتسمین کا، مشرکین نے حج کے موسم میں بڑے بڑے خطیب کھڑے کیے، بڑے بڑے اپنے رابر، جتنے حاجیوں کے راستے تھے، جس راستے سے آتے ان راستوں کو تقسیم کر دیا آپس میں، اس لیے کہا گیا مقتسمین، انہوں نے راستے تقسیم کر دیے، اور ہر راستے پہ ایک بزرگ ان کا کھڑا ہو گیا، اور وہ یہ کہتا کہ حاجیوں مکہ میں ضرور آؤ، لیکن مکہ میں ایک آدمی ہے جو مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہے معاذ اللہ، اس کی بات نہیں ماننی۔ توجہ ہے نا؟ اس کی بات، ہاں اس کی بات نہیں ماننی۔ اس کا نام محمد ہے، محمد عبداللہ کا بیٹا، باقی حج بھی کرو، کعبہ میں بھی آؤ، لیکن اس کی بات سننی نہیں ہے۔ وہ آج بھی کہتی ہے نا، سننا ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں ہے، پتہ اس لیے کہتے ہیں سننا نہیں، اگر سنا تو حق کھل جائے گا، سننا ہی نہیں۔ انہوں نے راستے تقسیم کر لیے، اور ایک بڑا ان کا جو سردار تھا وہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ اب جتنے قافلے حج سے آتے یہ ان کو گائیڈ کرتے، بھئی اے جو محمد ہے نا، آخو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے اکابر کے خلاف ہے، اور فتوے بڑے لگاتا ہے، یہ تکفیری ہے، یکفر آباءنا، یہ تکفیری ہے، تکفیری، ہمیں کافر کہتا ہے۔ اور کتنے اعتراض سے بزرگوں کو گالیاں نکالتا ہے، فتوے بڑے لگاتا ہے، اور ہے بڑا شدت پسند معاذ اللہ، سختی بڑی کرتا ہے۔ اس لیے
اور باپ دادے کا مذہب چھوڑ گیا، اس لیے اس کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے وہ جتنے لوگ لیڈر بنے ہوئے تھے سب کو ایسی سزا دی جو عبرت کا نمونہ بن گئی۔ فرمایا میرا پیغمبر آپ مسئلہ بیان کرتے رہے، قرآن بیان کرتے رہے، میں ان کے ساتھ بھی وہی کام کروں گا کما انزلنا علی المقتصبین، جیسے پہلے راستے تقسیم کرنے والے کام ونڈا ڈالا نل کیتا، مسئلہ توحید دے دائی کے خلاف ان کے ساتھ بھی وہی کروں گا علی المقتصبین۔ اور تیسرا معنی جیسے ان پہ عذاب ہوا جنہوں نے اپنی کتاب کو تقسیم کر ڈالا، یہود اور نصارہ، انہوں نے اپنی کتابوں کے حصے بنا دیے، رجسٹر الگ کر لیے، اور کچھ کتابیں الگ کر لی، اپنی اپنی پسند کے مسئلے۔ اللہ کی کتاب افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو تو لے لیتے تھے اور جو حصہ خلاف آتا اس کو بولو اس کو چھوڑ دیتے۔ یہ ہیں کتابیں تقسیم کرنے والے، کتابوں کو ٹکڑے کرنے والے۔ تورات کا وہ حصہ، انجیل کا وہ حصہ جو اپنے مطلب کے خلاف ہوتا اس کو چھپا کے رکھ لیتے اور کچھ کچھ سنا دیتے۔ تو فرمایا جیسے ان پہ عذاب آیا اسی طرح یہ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان تدوم لا یسمعوا دعاءکم کو پڑھنا، ویوم القیامت یکفرون بشرککم کو چھپا لینا۔ چھپاتے نہیں چھپاتے؟ اتنا تو کہنا جی مردے نہیں سنتے، نہیں سنتے، نہیں سنتے۔ اور وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس من اضلو کو چھپا لینا، اس کو چھپا لینا۔ یہ تو لکھنا بینروں پر بھی اور ہر جگہ پہ لہو دعوت الحق۔ تے اگلا حصہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اس کو ہضم کر لینا۔ یہ ہے بعض کتاب اللہ کو ماننا اور بعض کو چھوڑ دینا۔ ایمان سے بتاؤ ایسے نہیں ہے؟ اگر کوئی کرے، میں کسی آدمی کی بات نہیں کر رہا، میں کروں، میں آپ کو ایک ٹکڑا سناؤں دوسرا چھپاؤں، ایک ٹکڑا بیان کروں اگر کوئی دوسرا حصہ بیان کرے، اس کو کہوں یہ اخلاق کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، ہمارے بزرگوں کی روش کے خلاف ہے۔ ہمارے بزرگ یہ آدھی آدھی ایتیں بیان کرتے تھے، بولو، یا پوری ایتیں بیان کرتے تھے؟ اب اندازہ کرو بعض کھلاڑی کیا کہتی، پہلے ایک آواز آپ سنتے تھے، کہنے والے کہتے تھے کہ ہم آپ کا قرآن نہیں سنتے، بس ہمارے اکابر نے جو کہا ہے ہمیں وہ بتاؤ۔ یہ کون کہتا تھا؟ بولو، وقت بڑا کم ہے اور جو آیت میں نے بیان کرنی وہ آگے کھڑی ہے، یہ تو انعام کی بات ہے۔ توجہ ہے؟ یہ کون سی کمپنی تھی کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سارے اکابر، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ قرآن پیش کرتے تھے اور آگے لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم تمہارا قرآن نہیں مانتے، ہمارے بزرگوں کی طرز کے خلاف ہے، ہمارے اکابر کی روش کے خلاف ہے۔ یہ کون کہا کرتے تھے بھائی؟ اونچے بولو، اونچے بولو، یہ کون کہا کرتے تھے؟ مزہ نہیں آیا؟ وہ جو پیچھے بیٹھے ہو تم بھی بولو، یہ کون کہتا تھا؟ یہ اشاعت التوحید کی آواز تھی؟ یہ شیخ القرآن کی روش ہے؟ یہ ہمارے اکابرین کی روش ہے؟ یہ روش ہے اہل بدعت کی،
اور ملا جی تو بھی بدعتیوں سے مل مل کر اب اس نیٹ پہ پہنچا ہے اور اہل بدعت کی بولی بول رہا ہے کہ ہم توحید، ہمیں وہ توحید نہ سناؤ جو ہمارے بزرگوں کی روش سے ہٹ کے ہے. یہ تیری بولی، یہ بولی کس کی ہے؟ پہلے بولی پہچان. تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آئی. یہ بولی پہچان، یہ بولی اہل حق کی ہے یا اہل بدعت کی؟ یہ بولی اہل بدعت کی ہے. اور یہ اہل بدعت کہا کرتے تھے ہمارے اکابر کو کہ ہم تمہارا قرآن نہیں سنتے، ہمارے اکابر کی روش کے خلاف ہے، ہمارے بزرگوں کی روش کے خلاف ہے. تمہیں ذرا بھی احساس نہیں؟ آج وہ بدعتیوں کے ترجمان بن گئے، اہل بدعت کی بولی بولنا شروع کر دی کہ ہم وہ توحید نہیں سنتے، ہم تمہاری توحید نہیں سنتے، اکابر کی روش کی خلاف ہے. جرأت کر، پوری تحدی کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی ایک مسئلہ میرا نکال جو اکابر کی طرز اور روش کے خلاف ہو. نعرہ تکبیر! للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. مسئلے کی حق جماعت چاہتا توحید و سننا. ویسے آج سے میں آپ کو رخصت دے رہا ہوں، جتنے الزام لگاؤ سب معافی، جو کچھ تم کرتے رہو سب معافی. کسی کی ذاتیات کو ہم نہیں چھیڑتے، خصوصاً اپنے جمعہ میں. ہاں جہاں مسئلے کی بات آئے گی تو وہاں کوئی معافی نہیں ہوگی، چاہے کوئی بھی ہو. اور تم آگے عوام کو پاگل کیسے بناتی ہیں؟ میں شیخ القرآن کا شاگرد ہوں، میں نے عنایت اللہ شاہ صاحب کو دیکھا ہے، میں نے فلاں کو دیکھا ہے. میں نے کہا کمال کہ عبداللہ ابن ابی نبی پاک کا شاگرد تھا. عبداللہ ابن ابی نے نبی پاک کو دیکھا تھا یا نہیں؟ اس اخنس نے ساری زندگی پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، تو اب عبداللہ ابن ابی کا بیان حق بن جائے گا؟ اور میں تحدی سے کہتا ہوں خدا کی قسم، تم نے شیخ القرآن کو بھی نہیں سمجھا، قاضی شمس الدین کو بھی نہیں سمجھا. اگر تم میں جرأت ہو تو قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی الہام الباری کا ایک صفحہ میرے سامنے پڑھ کے سنا دے. اگر تیرے اندر جرأت ہے. اردو رسالوں کے ماسٹر اور کہتے ہیں ہمارے تو نے اکابر کو سمجھا کیا ہے؟ تو راجہ بازار جلیبیاں کھاتا رہا اور دکانوں پہ پھرتا رہا. آج میں یہ گزارش کروں گا جتنے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، خدا کے لیے شیخ القرآن کا دورہ موجود ہے، سننا شروع کر دو. دودھ دودھ پانی پانی ہو جائے گا. شیخ القرآن دونوں شیوخ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کا بھی دورہ موجود ہے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا بھی دورہ تفسیر موجود ہے. میں سب ساتھی جتنے سمجھدار ہیں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے ایک مہینہ 1 گھنٹہ ذرا شیخ کا دورہ سنو، پھر تمہیں پتا چلے کہ جی میں فلانے سے میں نے پڑھا ہے. اور تو بزرگوں کو بدنام نہ کر، تو پڑھا کچھ بھی نہیں ہے. اگر تو پڑھا ہوتا خدا کی قسم تجھے تو جواہر القرآن کی اصطلاحات نہیں آتی. جواہر القرآن میں جو مقدمے میں اصطلاحات لکھی ہے آج تک تجھے سمجھ نہیں. اگر ضرورت پڑی تو میں تیری اصل چیزیں لاؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ اندماج کو تو کیا پڑھتا ہے. اور یہ جو شیخ القرآن کے جتنے اور اصطلاحات ہیں، اور جب پڑھانے لگے ادھر ساتھ رجسٹر پڑھا ہے جی تخویف اخروی بشارت، دیکھ لو رجسٹر کے بغیر تخویف اخروی کا کوئی پتہ نہیں، بشارت کا کوئی پتہ نہیں. اور ابھی ایک آیت کا ترجمہ کیا، وہ جس تقریر میں بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے اس میں ایک آیت کا ترجمہ کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہتا کیا ہے؟ اتنا نہیں پتا کہ اگر کسی آیت کے 2 معنی ہوں،
دو توجیہ ہوں، شیخ زادہ البیضاوی تو تیری قسمت میں نہیں، کسی عالم سے پوچھ لینا، وہ عربی بھی ہے، وہ شاید تجھے سمجھنا ہے۔ اگر دو توجیہ ہیں اور ان میں تضاد نہیں تو دونوں مراد ہوتی ہے۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ مولانا حسین علی صاحب کا نام لے کر، حالانکہ جھوٹ بولا مولانا حسین علی پر بھی، یہ ہے اکابر کو ماننا، اکابر کا نام لیتے جاؤ اور جھوٹ بولتے جاؤ۔ یہ مقام جواہر القرآن کا دیکھ لو، کہتا ہے یہ انا الیہ راجعون، کہ یہ معنی غلط ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہی۔ یہ معنی کیا ہے؟ کہتا ہے مفسرین نے یہ معنی کیا، یہ معنی غلط ہے۔ واہ واہ، کیسی قرآن دانی ہے! یہ معنی غلط ہے، یہ ذرا غلط معنی جواہر القرآن میں دیکھ۔ ادھر کہتے ہیں میں شیخ القرآن کا شاگرد ہوں، اور جواہر القرآن میں جو معنی لکھا ہے کہتے ہیں غلط ہے۔ اچھا یہ غلط ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ کہتے ہیں حدثنا مولانا حسین علی۔ بڑے بڑے کذاب راوی دیکھیے، لیکن ایسے کذاب راوی محمد بن مروان بھی نہیں، کہ مولانا حسین علی نے کہاں کہا ہے یہ معنی غلط ہے۔ اور میرا بھائی غصہ نہ کر، دونوں معنی صحیح ہے۔ انا الیہ راجعون، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے معنی بھی صحیح ہے۔ کہتے ہیں تا صحیح ہو سی جو پچھو مر بننے والا معنی ہو بھی۔ کیا عقل ہے، کیا علم کا سمندر ہے۔ اور خدا کے بندے کوئی تکلیف پہنچے تو مومن کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، وہاں جا کے ثواب پالیں گے، وہاں ثواب میں۔ یہ معنی بھی ٹھیک ہے، اور جو دوسرا معنی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ معنی غلط ہے مفسرین نے کیا، یہ معنی غلط ہے، اور پھر بہتان لگایا مولانا حسین علی رحمہ اللہ پر۔ اگر جرأت ہے تو مولانا کی تحریر پیش کر کے وہ معنی غلط ہے، یہ معنی ٹھیک ہے۔ تمہیں اتنا بھی خوف خدا نہیں آیا کہ سارے مفسرین نے جو معنی کیا اس کو کہتا ہے یہ غلط ہے، اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور پھر یہ تاثر دیا کہ مولانا حسین علی نے کوئی قرآن کی نئی تفسیر کی ہے، کہتے ہیں الہامی۔ تو میں نے کہا کسی غیر نبی کا الہام تو حجت ہی نہیں، چلی مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر جو مولانا نے تفسیر کی وہ تو حجت ہی نہیں بنے گی۔ اب یہ بھی ان پڑھ ہونا ایک مصیبت ہے، اور پھر ہو ان پڑھ اور کہلوائے علامہ، تجھے مصیبت در مصیبت ہے۔ اس کو علماء کہتے ہیں جہل مرکب۔ تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن کی تحریف نہ کرو، اور قرآن کے معنی مت بدلو۔ یہ تحریف، یہ معنی غلط ہو گیا اور دوسرا معنی صحیح، تو قانون تفسیر کا سمجھو کہ تفسیر قرآن میں اگر دو توجیہ ہیں اور تضاد نہیں تو دونوں وہ قرآن کے اس آیت کا مصداق ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ تم تقلید کرو، یہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں سے پڑھے ہیں۔ میں نے کہا بزرگوں سے تم پڑھے ہو، لیکن بزرگوں کو سمجھا ذرا نہیں، پتہ نہیں سو کر پڑھتے رہے۔ ایک اور بزرگ کھڑا ہوا پوری تقریر میں، اولو العلم قائما بالقسط، قائمان کو اولو العلم کے ساتھ لگا رہا ہے، اور سارے آگے جو بیٹھے ہیں مرید سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرا بھائی خدا کے لیے قرآن کی تعریف نہ کر، یہ قائمن، یہ اولو العلم کے ساتھ نہیں لگ رہا۔ یہ پیچھے جو کھڑا ہے نا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ قائمن اللہ یہوہ کے ساتھ لگ رہا ہے۔ دونوں سے مفسرین نے حال بنایا، یہ تیری نئی تحقیق آ گئی کہ قائمن اولو العلم کے ساتھ لگا کر گھنٹہ تقریر کی، قرآن پاک کی تحریف کرتا رہا، باقی کہتے ہیں جی سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اکابر کے پاس پڑھے۔ بھائی تمہیں تو اکابر کا خدا کی قسم پتہ ہی نہیں۔ ایک اور آدمی بزرگ کہہ رہا تھا کہ مسئلہ الہ جو شیخ القرآن نے بیان کیا ہے،
बस वो काफी, हम और नहीं सुनते। अब बज़ाहिर कितने अच्छे लफ्ज है, लेकिन शेखुल कुरान ने जो इलाह का माना बयान किया है वो है अरबी में। तवज्जो है जवाहिरुल कुरान के मुकद्दमा में, और इस बेचारे को अरबी का पता ही नहीं। तो हम कहते हैं माना वही है। आज जरा घर में बैठ के तू भी और हाजी साहब को भी वो इबारत दिखा दे जो शेख ने किया है। अल इबादत इबारतुन अनिल इतिकाद बशऊर बिअन्ना लिल माबूद सल्ततन गैबियतन फौकल असबाब यक़दिरु बिहा अलन नफ़े व अलल ज़रर फकुल्लु दुआइन व सनाइन व निदा यनशअ मिन हाज़ल इतिकाद फ़हियल इबादा। ये शेख ने इलाह का माना बयान किया है। तवज्जो है, ये जवाहिरुल कुरान के मुकद्दमा में है। लेकिन अब तो मैंने पढ़ दिया, अब तुम्हें किसी से एराब लगाने की भी जरूरत नहीं होगी, मैंने पढ़ दिया। अब इसका माना किसी बुजुर्ग से समझ। शेखुल कुरान वो ही माना कर रहे हैं जो हम करते हैं कि मा फौकल असबाब, किसी के सुनने का अकीदा रखना, किसी के देखने का अकीदा रखना, किसी के तसर्रुफ करने का अकीदा रखना। इस अकीदे के साथ हर दुआ, हर निदा, हर ताज़ीम उसकी इबादत है। तो जो है ना, अब ये लोग उठे हैं जी, हम तो शागिर्द हैं भाई, अल्लाह की मर्जी। तुम शागिर्द रहकर भी खाली झोली रह गए, ये तो अल्लाह की तकसीम है ना। तुम साथ बैठ के देखो, बिलाल हबश से आ गया तो सीना मुनव्वर हो गया, और अब्दुल्ला इब्ने उबई सारी जिंदगी शागिर्द रहा लेकिन उसी तरह काले दिल से मरा। ये कमाल नहीं, ये जहरीला प्रोपेगेंडा कि हम तो जी अकाबिर की तर्ज पे। मैंने पीछे भी कहा था, अब तो मुकन्नना भी मेरे पास है। आपके पास कोई मसाला हो, पूरे अदब व एहतराम से कह रहा हूं, कोई शरई मसला हो, आप हमें बुला लें, और हमें नहीं बुलाते तो मैं आपको दावत देता हूं, हमारे पास तशरीफ लाएं। कोई शरई मसला हो, इन हजरात से भी कहता हूं, प्रोपेगेंडा करने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे बुलाओ, तुम तीनों हूं, मैं आऊंगा, मुझे आप समझा दें कि आपका यह मसला अकाबिर से हटके, किताब व सुन्नत से हटके बता दें। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं कि हमारा कोई मसला किताब व सुन्नत अकाबिर से हटके हुआ, मैं स्टेज पे तौबा करूंगा सबके सामने, हमारे अंदर कोई जिद नहीं। और अगर तुम नहीं बुलाना चाहते तो मेरी दावत कबूल करो, तुम आओ, हमें समझाओ। नहीं समझा सकते, मैं समझाता हूं। अब ये मसाइल स्टेज के नहीं, ये स्टेज, अब ये मसाइल है मुकन्नना में। मुकन्नना में आओ और अपने मसाइल पेश करो, किसी मसले के साथ भी अगर इख्तिलाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर मोहतरम ने जो पंजाब की बेहतरीन उलमा पर मुश्तमिल बॉडी तश्कील दी है दस्तूर और आइन के मुताबिक, तो अब चाहिए ये, मैं आपको भी मशवरा दूंगा कि आप भी जिद छोड़ दे। ओहदे कोई चीज नहीं। अब तुम सिर्फ ओहदों की वजह से कि हमारा ओहदा था फलाना था फलाना, तो हमने तो आपको जमात से भी नहीं निकाला। तवज्जो है, हमने तो जमात से, हम तो निकालने वाले नहीं, जमातों में दाखिल करने वाले ही। हम तो कहते हैं दूसरे भी आए हमारे साथ, मसला समझ के। सिर्फ बात तो इतनी है कि 2-3 ओहदे चले गए जो पहले भी गैर दस्तूरी थे, तो वो ओहदे जाने की फिक्र में आप क्या कहती हैं, हम जमात को टुकड़े करेंगे, हम तकसीम करेंगे। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। ओहदे आनी जानी चीज है, और अल्लाह की तौहीद की खिदमत, अल्लाह की रजा के लिए करना, ये असल चीज है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी तौफीक दे। ये ओहदे कोई चीज नहीं। हदीस में तो आता है जो ओहदा मांगे उसको ओहदा ना दो, और जो ओहदों के लिए लड़े, तकसीम करे,
تو اس حدیث کے مطابق وہ عہدے کا مستحق ہوگا؟ نہیں۔ میری گزارش ہے سٹیجوں کو دنگل نہ بناؤ، توحید و سنت بیان کرو، اور ایک دوسرے پر ہٹ بازی چھوڑ دو، اور بھائی بھائی بن کے کتاب و سنت کی خدمت کرو۔ توحید و سنت سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اور اس کو اگر ذاتی رعونت، انا، ضد کی وجہ سے تقسیم کرو گے تو خدا کی قسم قیامت کے دن جو تمہارا حشر ہوگا پھر رو گے بھی صحیح، تجھے اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ تو ہماری سب کو دعوت یہی ہے کہ جن کو اللہ نے توحید و سنت کا مسئلہ کی سمجھ دی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگوں میں ہاتھ ڈالنا چھوڑ دو، بھائی بھائی بن کے توحید و سنت کی خدمت کرو۔ باقی انشاءاللہ ہم کسی کی ذاتیات کو نہ اچھالتے ہیں، نہ اچھالا ہے۔ ہاں، جہاں مسئلے کی بات ہے تو ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ میں ایک گزارش کرتا ہوں، جب تقریر کیا کرو نا، اللہ واسطے اس آیت کا مطالعہ کر لیا کرو، قرآن پاک کی تحریف نہ کرو۔ قرآن پاک کی تحریف ایک مستقل جرم ہے۔ اور پھر میں یہ گزارش کروں گا، میں نے اور بھی بڑی تقریریں سنی ہیں پیچھے کی، میرے پاس وقت کم ہے۔ قرآن کچھ کہتے ہیں، تم کچھ کہتے ہو، اور اوپر نام کس کا لے لیتے ہو؟ اکابر کا۔ وہ تفسیر نہ اکابر نے کی ہے نہ کسی اور نے کی ہے، محرف خود کہ نام اکابر کا۔ اور مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شان نہیں ہے کہ انہوں نے پوری امت سے ہٹ کر کوئی تفسیر کی ہے، جیسے تم نے جہالت سے سمجھا ہے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ بیان کیا، اس الفرقان کا مطالعہ کر لو، ہر ایک چیز پہ مفسرین کے حوالے، جو کچھ حضرت نے بیان کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہیں تفسیریں دیکھنے کا ذوق ہی نہیں اور اہلیت ہی نہیں۔ بہرحال یہ آیت کا ایک معنی جو صحیح ہے اس کو غلط کہنا اور دوسرے کو صحیح کہنا، اور پھر مولانا حسین علی کا نام لینا، یہ بہت بڑا فراڈ ہے، اس سے توبہ کرو۔ خیر، آؤ، کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، کچھ حصہ مانا کچھ چھوڑا، کچھ حصے کی تعریف کی اور کچھ حصے کی تحریف کی، منمانی کی۔ یہ وہ ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، پس قسم تیرے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین، تیرے رب کی قسم ان سب سے قیامت کے دن میں سوال کروں گا، سب سے قیامت کے دن میں پوچھوں گا۔ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین، یہ بہت بڑی تخویف ہے، تخویف اللہ کی طرف سے ڈراوا ہے۔ فرمایا، اوے قرآن کو ٹکڑے کرنے والوں، قرآن مقدس کی تقسیمیں اور ٹکڑے کرنے والوں، کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے۔ یہ معنی ابو العالیہ نے کیا، مفسر ابو عالیہ تابی اور دیگر حضرات نے کیا۔ قرآن کی تحریفیں کرنے والوں، قرآن کو اپنی مرضی میں ڈھالنے والوں، سن لو، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، میرا پیغمبر تیرے رب کی قسم، ضرور بے ضرور میں ان سے سوال کروں گا، پوچھوں گا، اما کانوا یعملون، ان چیزوں کے بارے میں یہ جو کر رہے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، نہ مولوی کو، نہ پیر کو، نہ صاحبزادے کو، نہ حاجی کو، نہ عوام کو، نہ مشرک کو، نہ کسی اور فاسق کو، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اجمعین، سب سے سوال ہوگا، اور جس سے اللہ نے اس طرح سوال کیا وہ بچ نہیں سکے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حساب یسیر کیا ہے؟
تو پیغمبر کریم کی حدیث کا خلاصہ ہے، فرمایا اللہ فرمائیں گے یہ کام تو نے کیا، وہ کہے گا یا اللہ کیا، اللہ فرمائیں گے چل جنت میں۔ یہ حساب یسیر ہے۔ اور ایک یہ کام کیا، وہ کہ کیا لیما کیوں کیا، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں آ گئی وہ بندہ برباد ہو گیا، کیوں کیا برباد ہو گیا۔ فرمایا سب سے پوچھوں گا، سب سے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اس پر حضرت انس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت مجاہد تابعی یہ فرماتے ہیں تفسیر کرتے ہوئے، السؤال عن لا الہ الا اللہ، سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ اللہ کی توحید کے بارے میں، کیونکہ قرآن کے حصے بھی کرتے ہیں مسئلہ توحید کے بارے میں۔ کچھ کو کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا ہے، اور کچھ کو کہتے ہیں ائتب قرآن غیر ھذا او بدل ہو، اذا ذکرت فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا۔ سارے قرآن کے دشمن نہیں، مسئلہ توحید کے دشمن ہیں۔ فرمایا پوچھوں گا، اور کیسے پوچھوں گا؟ فرمایا ان الوفاء بلا الہ الا اللہ، کہ توحید کا وفادار کون تھا؟ توحید کا کیا لفظ ہے؟ وقت بڑا کم ہے۔ توحید کا، توحید کے ساتھ وفا کس نے کی؟ وفا کے مقابل غداری ہے، ایک وفا ہے ایک غداری ہے۔ اللہ قیامت کے دن ضرور سوال کریں گے مسئلہ توحید کا وفادار کون تھا اور مسئلہ توحید کا غدار کون تھا۔ یہ سوال ہوگا عن الوفاء بلا الہ الا اللہ والصدق لما قالیا کما قال الحسن لیس الایمان بالتحلی بل الدین بالتمنی ولکن ما بکر فی القلوب وصدقتہ الاعمال۔ فرمایا صرف تقریریں کام نہیں آئیں گی، توجہ ہے نا، ایمان اور توحید کی صرف زبانی تقریریں یہ کام نہیں آئیں گی۔ کام کیا چیز آئے گی؟ کیسے اللہ پوچھیں گے کہ دل میں توحید کی عزت کتنی تھی، دل میں توحید کی توقیر اور عزت کتنی تھی، توحید کی غیرت کتنی تھی، اور پھر اس توحید کے تقاضے پورے کیے ہیں یا نہیں کیے۔ توحید کا تقاضا ہے نخلو و نترکو، میں نخلو و نترکو، یہ وطر ہیں، نخلو و نترکو۔ فرمایا توحید کے صرف زبانی دعوے یہ کام نہیں آئیں گے، زبانی تقریریں یہ کام نہیں آئیں گی، کام آئیں گی ما بکر فی القلوب، جو دل میں عزت ہوگی اور عمل سے اس کی تصدیق ہوگی، عمل سے تصدیق ہوگی۔ میں اگر بڑے ہی نعرے لگاؤں توحید زندہ باد، سنت زندہ باد، توحید زندہ باد، سنت زندہ باد، اور پھر توحید کے دشمن اور سنت کے دشمن ان سے مرعوب ہو کر ان کی خوش آمدیں بھی کروں، ان کی تعظیمیں بھی کروں، اور ان کو موحدین کے مقابلہ میں اپنا رہنما بھی ان کی تعریفیں بھی کروں، تو دل میں توحید کی عزت ہے؟ یہ عمل کے ساتھ تصدیق ہے؟ ادھر میں بڑے نعرے لگاؤں، قرآن کہتا ہے جی مردے نہیں سنتے، اللہ فرماتے ہیں نہیں سنتے، اور جو قائل ہوں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھوں، یا تجھے دعویٰ چھوڑ دے کہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اور جب یہ تقریریں قرآن جو مسئلہ بیان کرتا ہے پھر ماننا پڑے گا جو آدھا تن سننے کا قائل ہے وہ قرآن کا منکر ہے۔ یہاں سے کیوں ڈرتا ہے میرا بھائی؟ چلو تو ڈرتا ہے، ہم تو نہیں ڈرتے، تو خاموش ہی ہو جا،
کہتے ہیں نہیں، ڈرتا بھی ہے اور خاموش بھی نہیں. اور اصل یہی مسئلہ ہے. یہ جتنا گول مول ادھر ادھر کر کے جی اکابر تے فلاں فلاں، اصل یہ ٹیکہ ہے. اور اتنی جرت بھی نہیں. اگر جرت ہے تو تحریراً دے دو کہ جو آدھا تن سمائے موتا کا قائل ہے وہ مسلمان نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ انصاف کی بات ہے یا نہیں؟ یہ اشارے کرنے کا کیا مطلب؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کا کیا مطلب؟ ہم بھی غور کریں. لکھ دو جو آدھا تن سمائے موتا یا ما فوق الاسباب سمائے موتا کا قائل ہے وہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس کے پیچھے نماز بلا کراہت جائز بھی ہے. جرت کر صرف اشارے کرتا. اور ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا ہم اس وقت پڑھتے تھے جب تم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. واہ، دلیل تو آئی نا. کوئی مسئلہ نہیں، ابو لہب نبی کریم علیہ السلام سے بہت پہلے پیدا ہوا تھا. یہ جمنا بڑی دلیل ہے. ہم اس وقت پڑھتے تھے جب تم، یہ عمر دلیل بن گئی. کوئی سمجھ کو نہیں. وہ بھی کہتے تھے سمعنا فتح یذکرہم، بڈھے بڈھے آ کے رہے ہیں، سمعنا فتح یذکرہم، اسی پرانے پیپے ہاں تے پرانے لوگ ہاں. ابراہیم تالے جمعی نائی، اساں پہلے انہاں نو پکار رہے ہاں، اے ہون پی آکھ دے انہاں دی پکار جائز نہیں. اس وقت شکر ابراہیم ہے ہی کوئی نہ تے ساڑی عمر ہی بڑی ہے. اے بڑیا عمرہ نہیں ہوں دیا مولوی صاحب. اتھے ہوں دے انہم فتیات آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، زدناہم ہدا. جہاں بات عمر کی نہیں، توجہ ہے نا، بات نسب کی نہیں، بات عمر کی نہیں، بات میک اپ کی نہیں، بات سٹیلوں کی نہیں. یہ ہے یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. یہ مسئلہ، یہ نغمہ ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. یہ توحید والا وہ نغمہ ہے، اللہ اس کو دیتا ہے یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جس کے دل میں انابت ہو. اس لیے مت روب ڈالو ہم بڑوں سے پڑھتے رہے تے چھوٹوں سے پڑھتے رہے. تم خدا کی قسم پڑھتے رہے ہو تب بھی تم نے بڑوں کو سمجھا ہی نہیں ہے. آج اتنے بیٹھے ہو نا، شیخ القرآن کا دورہ سنو گے جی؟ سب نوجوانوں کو کہو شیخ القرآن کا دورہ سنو، اور پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب کی تقریریں سنو. وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپر کلاس کا مشرک، لوئر کلاس کا مشرک. اتنا جلدی تم پردے ڈالنے لگ گئے اور پھر دعائیاں دیتے ہیں نہیں جی ہم نے مسلک کل بھی نہیں چھوڑا، آج بھی نہیں چھوڑا. میں نے کہا بچوں تے بولیاں کیڑیاں بول رہی ہیں؟ یہ بولیاں اہل توحید کی نہیں ہیں، یہ اشاعت التوحید کی نہیں ہے. اشاعت التوحید کے اکابرین کی بولی ہے. لوگو آؤ اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ، فردوہ الی اللہ. اگے برسول ہی کیا ہے؟ برسول ردوہ الی اللہ. اور جب کوئی جھگڑا پڑ جائے کتاب اللہ، سنت محمد مصطفیٰ، کتاب اللہ حاکم کتاب ہے. یہی اکابرین اشاعت التوحید کا نظریہ ہے. اور تم اکابر کی کوئی ایک کتاب مجھ سے سمجھ لو تو پتہ چل جائے. شیخ القرآن کا جو جواہر القرآن کا مقدمہ ہے نا، خدا کی قسم اس کو بھی کوئی سمجھ لے تو ایسی بھونگی تقریریں چھوڑ دے اور ایسے ڈٹ مارنے چھوڑ دے. سارا مسئلہ اس میں لکھا ہے جواہر القرآن کے مقدمہ میں. شیخ نے تو اور بھی لکھا ہے. علم غیب کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو ان کو کافر نہ کہے وہ بھی ویسا ہی کافر ہے. وہ حاجی صاحب کو بھی تکلیف تھی نا، حاجی صاحب نے خوبصورت تقریر کی. میرے یہ اساتذہ مر گئے الحمدللہ.
وہ بھی حوالے، میں فلاں سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، فلاں سے پڑھا. بھائی پڑھا تو 1000 سے پڑھے، لیکن تو نے حاصل کیا کیا؟ حاصل کیا کیا؟ ہمارے علاقے میں ایک مولوی صاحب تھے، 40 سال ایک مدرسے میں پڑھے، اور 40 سال کے بعد اس نے اردو والی بخاری سے دورہ حدیث کیا، بالکل کودر. فلانے کے پاس بھی بیٹھا، فلانے کسی کے پاس بیٹھنے سے آدمی عالم بن جاتا ہے؟ یا تو سند بیان کر رہا ہے؟ تو حالت یہ ہے کہ اب یہاں پر الحمدللہ کہنا چاہیے میرے اساتذہ مر گئے. ایک اور بڑی عجیب لطیفہ کیا. وہ لطیفہ جی یہ کہتے ہیں نوح کا بیٹا کنعان، حضرت موسیٰ بھی تو فرعون کے گھر پیدا ہوئے. اس جملے کو ذرا سوچو. میں اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. خود موسیٰ بن رہا ہے اور فرعون کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے باپ کو فرعون کہہ رہا ہے اور خود موسیٰ بن رہا ہے. پچھلے سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا بات ہے؟ یعنی بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے فرعون، خود موسیٰ بن رہا ہے، اور سارے جو سٹیج پہ سبحان اللہ. اور میرے بھائیو یہ تمہاری حالت ہے، ہمیں نہ چھیڑو، اپنا کام کرو، توحید و سنت بیان کرو. ہاں اور پتہ نہیں کہتے ہم نے مقابلہ کیا کریں گے. بھائی ہمارا تو آپ سے کوئی مقابلہ نہیں، خدا کے لیے ہم آپ کا مقابلہ نہیں کرتے. ہمارا مقابلہ اہل بدعت اہل شرک سے. آپ جب تک کہتے ہیں کہ میں توحیدی ہوں تو مقابلہ کس چیز پہ کرتے؟ میں نے مقابلہ کیا ہے، کروں گا. بھائی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں. ہماری نصیحت یہ ہے کہ تم نے بھی مرنا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ اہل توحید کے مرکز کو شرک و بدعت سے کیوں بھر دیا تھا. شیخ القرآن کے مشن کو اور اہل توحید کے کچھ کہتے ہیں جی مرکز کے خلاف پہ. یہ بھی نرا اخنس بن شریک والا جھوٹ ہے. تعلیم القرآن کے ہم خلاف نہیں، یاد رکھو یہ ہمارے شیخ کا مرکز ہے اور ہم اس سے محبت کرتی. ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ اندر جو گٹر بنایا ہے اس کو صاف کرو. ہم اس پہ روتی ہے. اب اس کو طرز کیا دی گئی؟ یہ جی تعلیم القرآن شیخ کے مرکز کے خلاف ہے. ایک مولوی صاحب شروع تھا یہ ختم نبوت کا محور ہے، ہمارے شیخ کی نشانی ہے، ہمارا مادر علمی ہے. تو میں کہتا ہوں مولوی صاحب ہمت کرنا، تیرا مادر علمی بھی ہے، شیخ کی نشانی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اندر جو گند پڑا ہے اس گند کو تو نکال. ہم نے کب کہا ہے کہ تعلیم القرآن کو ہم اس کے خلاف ہے؟ ہمیں تو یہی محبت ہے کہ وہ ہمارے شیخ کی نشانی ہے، ہمارے شیخ کا مرکز ہے. لیکن تم نے جو اندر گٹر بنا رکھا ہے نا اس کو تو صاف کرو. جو تم وہاں سے فتوے جاری کر رہے ہو مشن اشاعت کے خلاف، جہاں سے کتابیں نکل رہی ہے تفنچا جیسی کتاب، جہاں سے جواہر القرآن میں تحریف کر رہے ہو. ہم یہ نہیں کہتے، خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، اشرف علی سے بھی میرا کوئی بغض نہیں. صرف ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ ہمارے شیخ کی نشانی ہے، اس کو پاک کرو، اس کو آباد کرو، اس کی تطہیر کرو. اب صرف یہ کہنا تقریروں میں ہمارے شیخ کی نشانی ہے، ہمارے فلاں، ہم ہر سازش کو ناکام بنائیں گے. اس سے بڑی سازش کیا ہوگی کہ تمہارے مدرسے پہ، مرکز پہ اہل بدعت قبضہ جما کے اندر بیٹھی ہے اور وہ فتوے مشن اشاعت کے خلاف دے رہی ہے اور کتابیں مشن اشاعت کے خلاف لکھ رہی ہے. ایک کتاب وہاں انعام میں تقسیم ہوئی. اب ذرا اہل توحید اپنی غیرت کا ثبوت دے. کتاب کیا ہے؟ اوپر عنوان کہ حضرت اکاڑوی سے عنایت اللہ گجراتی مماتی کا فرار. یہ انعام میں کتاب دی جا رہی ہے، وہ میرے پاس پڑھی ہے. اور حضرت اکاڑوی کا یونس نعمانی کو شکست دینا، یہ اوپر عنوان ہے اور یہ طالب علموں کو انعام میں دی جا رہی ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں اس گند سے پاک کرو. تعلیم القرآن ہمارے شیخ کی نشانی ہے. اگر تم سے پاک نہ ہوا تو انشاءاللہ پھر ہم پاک کریں گے انشاءاللہ. یہ مت سمجھو ہم اپنے شیخ کی نشانی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور
हम तो यही वार्निंग दे रहे हैं कि तुम पाक कर लो, तुम नहीं करोगे ततहीर तो फिर हम मजबूर होंगे हर बिदती जो वहां बैठे उसको कान से पकड़ के हम बाहर निकालेंगे। हाँ, ये बात भी ज़हन में रख लो। अभी तो हमारा हाथ जरा नरम है और हम कहते हैं तुम इसको पाक कर लो, क्योंकि तुम इसी के नाम पे चंदे लेते हो, इसी के नाम पे बैलेंस बनाया हुआ है और इसी के नाम पे लोगों को उकसाते हो। तो मेरा मशवरा है तुम पाक कर लो। अगर तुम नहीं पाक करोगे तो शेखुल कुरान के वफादार मौजूद है, इंशाअल्लाह हम करके दिखाएंगे। समझो है ना। अब आयत आ गई जो अगले जुम्मे पे होगी, जिस पे मैं आना चाहता था। कुरान सबसे बड़ी नेमत है। कुरान के इस नेमत का तकाजा है अपनों से जोड़ रखो और बिदतियों और मुशरिकों से तोड़ रखो। अपनों से प्यार करो और दूसरों से मरऊब मत हो। और कुरान की ये नेमत मसला कुरान, इसके मुकाबिल जो भी आया अल्लाह ने उसका रगड़ा निकाल दिया, उसको इबरत का निशान बना दिया। मेरे पैगंबर इनके साथ भी इसी तरह होगा। और फरमाया ये जो कुरान को टुकड़े कर रहे हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, कुछ तारीफें करते हैं, ये अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते। फवरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाईन अम्मा कानू यामलून फस्दा बिमा तुअमर फस्दा बिमा तुअमर वअरिज़ अनिल मुशरिकीन। ये है असल मकसूद। फस्दा, ये फा आ गई जब बात ऐसी है कि कुरान से बड़ी नेमत कोई नहीं और कुरान की नेमत का तकाजा भी समझ गए हो। इज़ा कानल अम्रो कज़ालिक, तो अब मेरा पैगंबर फस्दा बिमा तुअमर वअरिज़ अनिल मुशरिकीन। खोल खोल के बयान कर। हजरत शेखुल कुरान फरमाते थे मसला नंगा करके बयान कर। शायद आज के खतीबों को गिरा गुजरे जी अखलाक के खिलाफ हो गई है। ये अखलाक, ये शेख का माना है मसला नंगा करके बयान करो मेरे पैगंबर। फस्दा बिमा तुअमर। और हजरत पीर बुखारी माना करते थे मेरा पैगंबर यहूदो नसारा ने मसला पर पर्दे डाल रखे हैं और कितमान की चादरें लपेट रखी हैं। हे मेरे पैगंबर फस्दा, एक एक पर्दे को सिरका दे, कितमान की चादरें हटा दे। फस्दा, रड़े मैदान मसला बयान कर, डंके दी चोट ते मसला बयान कर। सादो उन अरबी में कहती है शीशा बुलंदी से गिरे, बुलंदी से फर्श पे गिर जाए, जब हो भी शीशा और बुलंदी से फर्श पे गिरे उसका जुज जुदा हो जाता है। फरमाया मेरे पैगंबर इस तरह मसले का जुज खोल दे। फस्दा बिमा, ये सद उनके आए, अगला जुम्मा में आएगा। फस्दा बिमा तुअमर वअरिज़ अनिल मुशरिकीन। और मुशरिकां दी परवाह न कर। ला तुबाले बिहिम, इनकी परवाह न कर मेरा पैगंबर। ना इन्हां को डरना, ना इन्हां दे मालो मता दी परवाह करना, ना इन्हां नाल कोई लालच रखना, ना खौफ रखना। तेरा काम क्या है? खोल खोल के डंके की चोट पे मसला तौहीद बयान करता रहे। आरिज़ अनिल मुशरिकीन। या अल्लाह ये बड़े मुशरिक हैं और बड़े बकवास करते हैं, मुशरिक भी और मुशरिकों के वकील भी, बड़े जहरीले प्रोपेगंडे करने वाले, बड़े बोतान तराशियां करने वाले, रात दिन इकट्ठे होके बकवास करने वाले। इनका अगर मैं मसला बयान करूं ये सारी लोद दी लोद पीछे लग वैसी।
یہ سارے مشرک پیچھے لگ ویسن. پھر کیا اسی فرمایا انا کفیناک المستہزئین. انا کفیناک، میرا پیغمبر تیرا کام ہے مسئلہ کھولنا، باقی جو مسئلے کے مقابل آئے گا اس کو وہ جانے اور میں جانوں، وہ جانے. اور انا کفیناک، ہم کافی ہیں، المستہزئین، یا مشرکین کا لفظ ذکر نہیں کیا، المستہزئین، تاکہ مشرکان دے وکیل بھی وچ آ جامن. پیچھے المشرکین اور ادھر المستہزئین، یہ لفظ بدل دیا کہ مشرک بھی اور مشرکوں کے وکیل بھی جو مرضی مذاق کرتے رہیں، جو مرضی ٹھٹھے کرتے رہیں، جو مرضی ٹچکریں کرتے رہیں، جو مرضی اشارے کرتے رہیں، جو مرضی الزامات لگاتے رہیں، جو مرضی اتہامات لگاتے رہیں، جو مرضی چیختے چلاتے رہیں، انا کفیناک، ہم کافی ہیں، تمہیں ان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ مکی آیات ہے. ہم کافی ہیں، تمہیں ان سے لڑنے کی ضرورت. لڑائی تے مدینہ شروع ہوئی ہے، جہاد والی آیات وہاں ہیں. اور پھر اللہ نے کفایت کی. یہاں پر بھی چند بڑے بڑے رؤوس تھے، سادات المشرکین. یہ سادات جمع سید دی. ایک مولوی صاحب بیچارہ وہ بار بار پڑھتا ہے سید عنایت اللہ، واللہ اللہ سید نہیں ہوں، سید ہوں. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، یہ رحمت اللہ علیہ کیا ہے؟ اور رحمت اللہ علیہ اتنا نہیں پتا. فلانا رحمت اللہ علیہ، یہ رحمت اللہ نہیں ہوتا بابا، یہ رحمت اللہ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکم ورحمت اللہ. یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں اکابر سمجھاتی ہے. اور لفظ رحمت پڑھنے کا طریقہ نہیں، رحمت اللہ. یہ رحمت اللہ نہیں، میرا بھائی ناراض نہ ہونا، یہ رحمت اللہ ہے ہر جگہ پہ رحمت. اور لفظ سید ہے، سید نہیں. لفظوں کو بھی صحیح کر لو. اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ سید کسی قوم کا نام نہیں. بڑی بات کر رہا ہوں، خیال رکھنا. عربی میں سید کسی قوم کا نام نہیں ہے. یہ تو عجمیوں نے بنایا نا، فلانا. عجم میں سید ہے نہیں بڑے زیادہ. سید کوئی قوم نہیں، سید ایک لقب ہے. سردار، جناب، سر، محترم، یہ لقب ہے. یہ کوئی قوم، بولو یہ کوئی قوم. یہ بھی آج کل ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا. اے جی فلانا، یہ کون ہے؟ کون ہے؟ وہاں میں سید کئی الٹا تھیا کھڑا ہو کہ بھی سید ہے. سید نو گنجائش مل گئی ہے. توجہ ہے نا؟ جو مرضی کرے جی، کہو کچھ نہیں، یہ سید ہے. بھائی سید لقب ہے، کسی قوم کا نام نہیں. سیدنا بلال، سیدنا انس اور شاہ بخاری، یہ بھی کوئی لقب نہیں ہے، یہ بھی کوئی قوم نہیں ہے، ذات نہیں. ہمارے جب ہم پڑھتے تھے ہمارے استاد بہت ظریف تھے، بہت اوپر چلے گئے. تو ایک آدمی آیا، اس نے تقریر کی تو اس سے پہلے استاد نے اعلان کیا حضرت مولانا فلاں صاحب شاہ صاحب بخاری. ہم بھی حیران ہوئے کہ اس کو حضرت نے شاہ صاحب بخاری کیوں کہا. تو ہم نے پوچھا حضرت یہ تو شاہ نہیں ہے، آپ نے شاہ صاحب بخاری کیوں کہا؟ تو حضرت نے فرمایا اس کا رنگ نہیں دیکھا، اس کا رنگ کالا شاہ ہے، اس لیے میں نے شاہ کہا. باقی بخاری میں نے اس لیے کہا کہ یہ 2-4 دفعہ مجھے ملا تو یہ کہہ رہا تھا مجھے بخار ہے. یہ بخاری بخارا سے نہیں، بخاری بخار سے. اور شاہ رنگ نہیں دیکھتے. ہاں ایک بات ذہن میں رکھ لو، جو ہو
सिबत रसूल, औलाद रसूल, उसका अदब करना हम पे फर्ज है। तवज्जो है, बशर्ते के मुत्तबे सुन्नत हो, बशर्ते के क्या हो, मुत्तबे सुन्नत हो, पैगंबर के मिशन का अमीन हो, उनका अदब हम पे फर्ज है, औलाद और इतरत रसूल का। लेकिन अगर वो अकीदे में गड़बड़ करे या सुन्नत का मुखालिफ बन जाए तो फिर इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ये ज़ाब्ता रख लो ज़हन में। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।